راستوں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس قدر شدید بارش تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ طوفان اس قدر تیز تھا کہ درخت جڑوں سے اکھڑ چکے تھے، مگر اس کے باوجود اس عورت نے ہمت نہ ہاری۔ نہ جانے وہ کتنے میل سے فاصلہ طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ جب اسے اپنی منزل ملنے لگی، یعنی وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے لگی، تو اسے ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے اپنے سینے سے لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ بارش میں بھیگتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے بچے کی فکر ستانے لگی۔ اس نے اپنے جان کے ٹکڑے کو اٹھایا اور ایک شیلٹر کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں پر چند مرد بھی کھڑے تھے۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے بچے کے چہرے سے پانی صاف کرنے لگی۔ لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنے خراب موسم میں باہر آنے کی؟ آخر کہاں جانا چاہتی تھی یہ خاتون؟ ان میں سے ایک شریف انسان نے اس سے سوال بھی کیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں، بس وہیں جا رہی ہوں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس شخص نے جب اس خاتون کی بات سنی تو فوراً کہنے لگا، بی بی معذرت، مگر جس قدر موسم خراب ہے اور سیلاب آنے کا خطرہ ہے، سیکیورٹی والوں نے زائرین کو محفوظ مقامات پر شفٹ کر دیا ہے۔ کئی زائرین کو واپس اپنے ملکوں میں بھیج دیا گیا ہے اور کچھ کو ہوٹلوں میں پناہ دے دی گئی ہے۔ یہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اس کے باوجود اس جانب جا رہی ہیں۔ اگر آپ چلی بھی گئیں تو خدام آپ کو خانہ کعبہ تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیں گے، وہاں پر تو پہرا لگا ہوا ہے۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی ایسی بات تو نہ کہیں، میں آج ایک ہفتے سے سفر پر نکلی ہوئی ہوں، میرے پاس سوائے اس بچے کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ میری بس یہی جستجو تھی کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں اور اپنے بچے کو بھی خلاف کعبہ سے مس کروں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جانب جانا دشوار ہو چکا ہے۔ وہاں پر کئی لوگ کھڑے تھے اور ہر ایک کا اپنا نظریہ تھا، مگر اس عورت نے ہمت نہ ہاری اور ایک بار پھر اٹھ کر کعبے کی جانب جانے لگی۔ اس کے پیروں کی ایڑیاں پھٹ چکی تھیں، زخم پر زخم لگ لگ کر چھالے بن چکے تھے، پانی میں اس کے زخم بے تحاشا خراب ہو چکے تھے۔ اسے درد بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے اپنے بچے کو حوصلہ دیتی ہوئی خانہ کعبہ کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسی پل آسمان سے اولے اور بارش برسنے لگی، مگر وہیں پر موجود خدام نے انہیں خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جہاں سے آئی ہیں واپس چلی جائیں، ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے۔ خانہ کعبہ تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں بعد یہاں پر شدید سیلابی طوفان آنے والا ہے۔ ہم نے جگہ خالی کروا دی ہے۔ مگر وہ عورت کسی طور نہ مانی اور کہنے لگی کہ خدا کے گھر پر بھلا کیسی آفت آ سکتی ہے؟ تم لوگ کون ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو میرے رب کا گھر ہے، وہ جسے چاہے اپنے گھر تک رسائی دے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت نہ دینے والے؟ اس عورت کی بات سنی تو خدام خاموش ہو گئے۔ وہ اسے منع کرتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ عورت خانہ کعبہ میں حرم میں داخل ہو گئی۔ اس نے جب اپنے سامنے خانہ کعبہ دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے وہیں صحن میں گر کر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کا بچہ بھی فرش پر گر چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے جھولی پھیلا کر خدا کے حضور پہلے زیارت کے لیے تشکر بھرے الفاظ کہنے لگی، اور پھر اپنے بچے کی فریاد بلند کرتے ہوئے بولی کہ میں نے اپنے بچے کو حرام نہیں کھانے دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اسے تیری بارگاہ میں لے آؤں گی تو اسے صحت یاب کر دے گا۔ تیری ذات تو رحیم ہے، کریم ہے، بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یوں بار بار کسی حرام چیز کا ذکر کر رہی تھی اور پھر اپنے بچے کے لیے صحت کی دعا مانگتی۔ ابھی وہ رو رو کر اپنے بچے کی صحت کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ تبھی اس کا بچہ اس کے قریب آیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ امی آپ مت روئیے، چپ ہو جائیے، آپ کو روتا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت تو پہلے سمجھ ہی نہ سکی، جب فوراً پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پہلے اپنے بچے کے ہلتے ہوئے لب دیکھے اور پھر اس کے پاؤں۔ اسے تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کتنی ہی دیر وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ یہ تو معجزہ ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا تو پیدائشی معذور تھا، اس کے دونوں پیر مڑے ہوئے تھے، وہ چل نہیں سکتا تھا، جبکہ کچھ دن پہلے گردن توڑ بخار ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے کی زبان بالکل ہی جبڑے سے جڑ چکی تھی، وہ اب کبھی بھی بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر آپ شراب کے 2 قطرے روزانہ اپنے بچے کو پلا دیں گی تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، مگر اس خاتون نے فوراً انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کا شوہر اور ساس بھی کہنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہم شراب کو دوا کے طور پر لیں گے، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ شراب کے بغیر آپ کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کو اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی جانب لے آئی
اس کا شوہر اسے طلاق دینے کی دھمکیاں دینے لگا کہ تم بچے کو کہاں لے کر جاؤ گی، میں تو تمہارا ساتھ نہیں دینے والا، نہ سفر کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ وہ لوگ سعودیہ میں ہی رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بچے کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف آ گئی۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بچہ صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس کا ایمان اور صبر جیت چکا تھا، وہ اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ ابھی وہ خدا کا شکر ادا کر ہی رہی تھی کہ بارش ہونا بھی رک گئی اور آسمان دھیرے دھیرے صاف ہونے لگا۔ جو سیلابی ریلا اس جانب آنے والا تھا اس نے بھی رخ بدل دیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ معجزہ کیسے ہو گیا، مگر وہ عورت سمجھتی تھی، کہنے لگی یہ تو میری آزمائش تھی، خدا کی ذات نے مجھے آزمایا کہ میرا ایمان کس قدر کمزور ہے کہ میں بچے کی صحت کے لیے اسے حرام مشروب پلا دوں گی۔ خدا نے مجھے آزمائشیں بھی بہت دکھائیں، کبھی بارش کر دی تو کبھی طوفان بھیج دیا۔ یہ سفر انتہائی کٹھن تھا، مگر آج مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا۔ اس کا بچہ ٹھیک ہو چکا تھا، اسے اس کے صبر اور آزمائش کا انعام مل چکا تھا۔ تو دوستو، خدا کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھیے کہ وہ آپ کو، ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ رب تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بھلا وہ ہماری تکلیف سے کیسے واقف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔